بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوپ اسلامک سرکل میں خوش آمدید۔ آج ہم قصص الانبیاء یعنی نبیوں کے قصوں میں سے سب سے پہلا قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا ارادہ ظاہر فرمایا تو یہ تخلیق دراصل ایسی مخلوق تھی جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے لے گی۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق مزید معلومات جاننے کے خواہش مند تھے، اسی لیے انہوں نے عرض کی کہ کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خوں کرتا پھرے۔ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام کے مرتبے کا انکار مقصود تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت جاننا اور مزید معلومات لینا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات یعنی جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن آدم سے تقریباً 2000 سال پہلے آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت گری کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ چنانچہ اسی تجربے کی بنا پر فرشتوں نے تخلیق آدم پر سوال اٹھایا۔ دوسرا سوال ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق عبادت کے لیے ہے تو ہم تو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادات میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواباً فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے، اور مجھے ہی ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری واضح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، مثلاً انسان، حیوان، سمندر، دریا، میدان، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آدم علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے لیے تمام زمین سے مٹی جمع کی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کی درمیانی رنگوں کے بھی، اسی طرح طبیعت کے لحاظ سے نیک اور نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس، جو سب سے زیادہ خوفزدہ تھا، وہ گزرتے وقت کے ساتھ اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جیسے مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ تو وہ کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے بولا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے سے پیدا کیا، میں ایسا نہیں کہ اسے سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا، پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی وقت مقررہ تک۔ اس نے کہا، پروردگار، جب تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں روح ڈال دوں تو سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ آنے والی اب تک کی مخلوق کے قد کاٹ میں کمی آتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 اطوار سے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کی۔ نمبر 1، اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا۔ نمبر 2، اپنی روح ڈالنا۔ نمبر 3، فرشتوں کو حکم دینا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اور نمبر 4، چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا۔ اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا گیا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا کہ جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ جواب ملا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتے جو آپ علیہ السلام کے علم کی وسعت جاننا چاہتے تھے، آدم علیہ السلام سے پوچھنے لگے، آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد خداوندی ہے، لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا،
پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا، اور علم و عبادات میں ان سب سے بڑا تھا۔ لیکن جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، وہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی، ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق وہ کھجور کا درخت تھا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ بہرحال لیکن یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ درخت کے علاوہ اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا وہ آسمان والی جنت ہے یا زمین میں کوئی باغ تھا۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق یہ جنت الماوا یا جنت الخلد تھی، اور بعض کے مطابق وہ کوئی اور جنت تھی، کیونکہ جنت الخلد دارالامتحان نہیں ہے، دارالجزا ہے۔ بہرحال ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور مخاطب کر کے کہا، قرآن پاک میں ہے، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت دے کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنان نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے لڑکے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ امام ابن جریر کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں
دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین پر پھیلتے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد تبلیغ کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے اٹھا لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں سری لنکا میں اسی پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قیس میں دفن کیا گیا۔